اب جو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بات کی کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ایمان پر خاتمہ کس کا ہوا ہے، تو پھر یہ نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیسے لگا سکتے ہیں جب خاتمی کا نہیں پتہ؟ ہاں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل غور ہے۔ اچھا احمد بھائی، پہلے میں آپ سے اور ناظرین سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو بندہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، کس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، کیا ہم اپنے ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک کے لیے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ساڈے امی نے، ساڈے ابا جی نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا یا کفر پہ ہوا ہے؟ اللہ، کیا ہم یہ بات اپنے کسی استاد یا اپنے کسی پیر کے لیے کر سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے، بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، بہت نیک تھے، متقی تھے، پارسا تھے، مگر یہ نہیں پتا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ آپ یہ بات کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر اصحاب رسول کے بارے میں جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ پتہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا، جو بندہ ایسی بات کرتا ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تو نے اپنے ماں باپ سے، اپنے استاذ اور اپنے پیر کو تو نے اہمیت زیادہ دی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی باری آئی تو تیرے دل کے اندر طرح طرح کے وسوسے آنے شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اور بھائی، صحابی ہوتا کون ہے؟ یہ بات ہی سمجھ لیتے نا تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس خوش نصیب انسان نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت ایمان میں زیارت کی ہو یا آپ کی صحبت پائی ہو، ٹھیک ہے، اس صحبت سے مراد یہ جو نبینا صحابی ہیں وہ بھی صحابی ہیں، انہوں نے زیارت تو نہیں کی مگر صحبت پائی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس خوش نصیب بندے کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ گویا صحابی کی تعریف میں 3 اجزاء ہیں۔ سب سے پہلے رؤیت بصری، ٹھیک ہے، آنکھ سے دیکھا ہو یا صحبت پائی ہو، یہ دونوں ایک چیز۔ نمبر 2، حالت ایمان میں زیارت اور صحبت ہو۔ نمبر 3، خاتمہ ایمان کی حالت میں ہو۔ تو بھائی، جب ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہم صحابی کا لفظ بولتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی، اور صحابی ہوتا ہی وہ ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو ہیں۔ تو آپ اس بات کو جو گول مول کر رہے ہیں نا، بھائی ہم تو صحابی کی شان بیان کر رہے ہیں نا، ہم تو صحابی کے بارے میں نعرہ لگا رہے ہیں، جو صحابی ہے وہ خوش نصیب جنتی ہے۔ اب یہ آپ کیوں خدشات پیدا کر رہے ہیں جی؟ فلاں کو رضی اللہ عنہ لوگوں نے بنا دیا، فلاں کو لوگوں نے بنا، بھائی کن لوگوں نے بنایا؟ کن کو بنایا؟ آپ کسی ایسی ایک فرد واحد، کسی شخصیت کا نام نہیں جو صحابی نہیں ہے اور ہم ان کو صحابی مانتے ہو۔ یہ تو آپ کے دل کے اندر جو چور ہے نا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بغض ہے، یہ وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ ہم تو سوچ رہے تھے آپ نے توبہ کر لی ہوگی، ہم حسن ظن رکھ رہے تھے، اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی صحبت جو ہے تفضیلیوں اور رافضیوں سے ختم کر دیں تو ہم جو ہے نا وہ آپ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر آپ نے یہ جو اب گفتگو کی ہے، اب مناظرہ ہو گیا جی مرزا انجینئر صاحب کے ساتھ، اور بھائی مناظرہ تو ہو گیا ہے، تو یہ بتا اگر وہ تیرے ساتھ گفتگو کر لے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، پھر وہاں کیا جواب دو گے؟ تو یہ کوئی مناظرہ کا چکر نہیں تھا۔ عوام اہل سنت بھی اس بات کو سمجھے، یہ دال جو ہے، دال کے اندر کچھ، بلکہ دال کے اندر کچھ نہیں، یہ ساری کی ساری دال ہی کالی ہے۔ اچھا، بات میں وہ کلیئر کر دوں، کیسے پتہ چلے خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا؟ ہم قرآن سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں۔ جی ہاں، سورۃ الفتح اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے درخت کے نیچے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا، اللہ نے ان پر سکینہ نازل کیا۔ یہ تھا مفہوم آیت۔ اب اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا، یعنی یہ جو بیعت والا معاملہ تھا، فرمایا اس وقت ہم تقریباً 1400 افراد موجود تھے
جن کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اب آگے دیکھیے گا اسی طرح آیت مبارکہ ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, یہ اللہ کی رضا پر راضی. اب سنیے گا جو یہ شبہ ڈالا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں, جب خاتمے کا ہی نہیں پتا تو ان کو جنتی کیسے کہہ سکتے ہیں. یہ سنیے گا ذرا, علامہ ابن حجر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں. امام ابن حجر فرماتے ہیں ومن رضی اللہ تعالی عنہ لا یمکن موتہ علی الکفر. بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا جن سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو چکا, اللہ راضی ہو گیا, لا یمکن موتہ علی الکفر, جن سے اللہ راضی ہو گیا اب ان کا خاتمہ کفر پر ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ رب ان سے راضی ہو گیا ہے. تو رب کی جس کے ساتھ رضا شامل حال ہوگی, بتائیں اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا ایمان پہ ہوگا؟ ایمان پر ہوگا نا. اب راضی رب کن سے ہوا؟ حضور کے صحابہ سے جنہوں نے بیعت کی حضور کی. جب رب راضی ہو گیا اب تم کیسے کہتے ہو جی ہو سکتا ہے؟ اور بھائی ہو سکتا ہے نہیں, ادھر رب راضی ہو چکا ہے ان سے. جب رب راضی ہو گیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر نہیں بلکہ ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے نا ہدایت پا جاؤ گے. اب مجھے بتاؤ کیا معاذ اللہ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک فرد کا خاتمہ ہی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے منہ میں خاک کفر پر ہوا ہو تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کدھر جائے گی کہ کسی ایک بھی صحابی کی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. مجھے بتائیں اگر معاذ اللہ خاتمہ ان کا ایمان پر نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ تو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے. جب وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے تو آپ ان سے کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو حضور کا یہ فرمان ان کی اقتدا کرو تم ہدایت پا جاؤ گے, اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے صحابہ ہدایت پر ہیں, حضور کے صحابہ حق پر ہیں, ان کی زندگی بھی ایمان کی حالت میں گزری اور ان کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق.